सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। तुम जहाँ भी हो मुझ पर दरूद पढ़ो, हमारा दरूद मुझ तक पहुँचता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। बाज़ लोगों के दिल में वसवसा आता है कि जो औलिया कराम नेक लोग ज़िंदा हैं उनसे तो मदद मांग ली जाए, मगर जो वफ़ात पा गए आखिर उनसे मदद कैसे मांग सकते हैं? क्योंकि इनकार करने वाले पहले तो मुतलकन इनकार करते हैं कि किसी से भी मदद नहीं मांगनी चाहिए, फिर जब कोई दलाइल दे कुरान और हदीस से तो फिर इस बात पे एग्री हो जाते हैं ठीक है ज़िंदा से मांग लें मुर्दा से ना मांगें, फिर इस पे आ जाते हैं। इस वसवसे का सादा सा जवाब है कि बेशक औलिया कराम दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, उनकी रूह कब्ज़ की जाती है, उन पर मौत तारी होती है, मगर अल्लाह की अता से उसके फजल व करम से औलिया कराम अपने मज़ारात में ज़िंदा होते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं। इस आयत करीमा में साफ साफ फरमा दिया गया कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा है, तुम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। अब यह आयत करीमा वाज़ेह तौर पर शहीद की ज़िंदगी को साबित कर रही है, मगर सवाल यह कि शहीद कौन है? वो जो गैर मुस्लिमों से जंग करते हुए शहादत पा जाए? नहीं, सिर्फ वही शहीद नहीं है, शहीद की और भी किस्में हैं। एक तो ना मैदान जंग में लड़ लड़ के शहीद हो गया, एक वो शहीद है। उसके अलावा भी शहीद हैं जो हदीस पाक में बाकायदा बताया गया है वाज़ेह अल्फाज में। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस पाक है, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अक्तरा शुहदाए उम्मती ला अस्हाबुल फुरुशी सफ़ैनिल्लाहु आलमु बिनियतिही, यानी वरना कितने दौरान जंग मरने वाले, कितने मेरी उम्मत के ज़्यादातर शहीद वो हैं जिन्हें बिस्तर पर मौत आती है। यानी कितने दौरान जंग मरने वाले ऐसे हैं कि उनकी नीयत बस अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैदान जंग में भी अगर नीयत दुरुस्त नहीं है, शहीद हो गए तो भी वो शहादत वाला नहीं, फिर तो रियाकारी वाली सज़ा मिलेगी। वो तो डिपेंड करता है बंदे की नीयत पे शहीद क्यों हुआ, लड़ते लड़ते किस नीयत से शहीद हुआ कि मुझे शहीद कहा जाए, मेरी तारीफ़ हो मरने के बाद, तो उस नीयत से हुआ तो फिर तो वो रियाकारी की सज़ा मिलेगी। वो तो उसकी नीयत पे है। मालूम हो कि शहीद सिर्फ वो नहीं जो जंग में शहादत पा जाए, बल्कि उम्मत के ज़्यादातर शुहदा वो हैं जिन्हें फ़ी सबीलिल्लाह नेकियां करते हुए अल्लाह रसूल की इताअत में बिस्तर पर मौत आती है, वो भी शहीद है। नेक अमाल करते हुए, इबादत करते हुए ज़िंदगी गुजर रही है, नेकियां करते हुए वो सोते हुए रूह निकल गई, वो भी शहीद है। बाकायदा हदीस पाक जो सुनिए आपने, हदीस पाक में अपने नफ्स के साथ जिहाद करने को जिहाद अकबर करार दिया गया कि जो अपने नफ्स से जिहाद करता है, गुनाहों से बचते हुए ज़िंदगी गुजार रहा है, ये बड़ा जिहाद है। मैदान जंग वाला वो छोटा जिहाद, ये बड़ा जिहाद है, अपने आप को शैतान से बचा रहा है, गुनाहों से बचा रहा है। तो जिहाद असगर जो करे, गैर मुस्लिमों से जंग लड़े, वो शहीद हो जाए, वो ज़िंदा है। रब फरमाता है उसे हरगिज़ मुर्दा मत कहो। तो जो जिहाद अकबर करने वाले हैं फिर वो ज़िंदा क्यों नहीं होंगे? यकीनन औलिया कराम अपने मज़ारात में ज़िंदा है। अल्लाह की अता से, उसकी तौफीक से, उसके फजल करम से हम ग़ुलामों की मदद भी फरमाते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ना, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तितामी ज़िंदगी। गाफिल ये समझता है मर गए ज़िंदगी का इख्तिताम हो गया, ऐसा नहीं है शाम ज़िंदगी सुबह दवामी ज़िंदगी। यानी वो गाफिल लोग हैं जो मौत को ज़िंदगी का एंड समझते हैं। मौत असल में इस ज़ाहिरी ज़िंदगी की शाम है, लेकिन असल ज़िंदगी की सुबह है। ये शाम ज़िंदगी सुबह दवामी ज़िंदगी, वो असल में जो हमारी असल ज़िंदगी है, जो हमारी एटर्नल लाइफ है, उसके लिए एक सुबह का आगाज़ है। रूह निकलते ही उस सुबह का आगाज़ हो जाता है, तो जो दायमी ज़िंदगी, यानी मौत के बाद ऐसी ज़िंदगी की इब्तदा होती है जिसके बाद मौत है ही नहीं। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक वली कामिल गुजरे। एक दिन एक शख्स आपसे मुलाकात के लिए हाजिर हुआ, तो ये जो मुलाकात के लिए आया था ये इस तरह का अकीदा रखने वाला था जिसके जहन में वसवसे थे कि ये क्यों मांगते हैं, वलियों से मदद क्यों मांगते हैं, इनकी बारगाह में क्यों हाजिर होते हैं। जब ये आपकी खिदमत में हाजिर हुआ तो आपका तकवा, परहेजगारी, सुन्नतों पर अमल वगैरह देखकर बहुत मुतासिर हुआ
کہ اچھے انسان ہیں، لیکن جب اس نے دیوار پر نظر پڑی تو اس نے ایک تحریر دیکھی، اس پہ لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. یہ دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا، جس کا مطلب ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے مجھے کچھ عطا کیجیے. اب یہ دیکھ کے اسے غصہ آ گیا، یہ بزرگ تو میں بڑا نیک سمجھ رہا تھا، یہ تو شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، وسوسوں کا شکار تھا. اسے غصہ آ گیا، ناراضگی کے انداز میں اپنے وسوسوں کا اظہار کرنا شروع کر دیا. اب یہ چونکہ ولی کامل تھے، اور جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ صاحب قال نہیں صاحب حال بھی ہوتے ہیں، یعنی یہ کہہ کر کم سمجھاتے ہیں، کر کے زیادہ سمجھاتے ہیں عمل سے، یعنی کر کے دکھاتے ہیں اولیاء کرام. آپ نے اس کے غصیلے لہجے پر صبر کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا. پھر جب وہ شخص جانے لگا آپ دروازے تک اس کے ساتھ ساتھ گئے. جب دروازے کے قریب پہنچے آپ نے بلند آواز سے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے واسطے کچھ عطا کیجیے. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک حسین و جمیل بزرگ سامنے آ گئے. ان کا جلال، روب، دبدبا دیکھ کر وہ بد مذہب کانپ اٹھا، ان کے حسن کی تاب نہ لا سکا. میاں شیر محمد شرق پوری نے فرمایا کہ مولوی جی یہی تو شیخ عبد القادر جیلانی ہے جنہیں ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں. یہ مردہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا سے زندہ ہے، اسی لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. یہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے. یہ سارا منظر دیکھ کر اس شخص کے وسوسے دم توڑ گئے، توبہ کر کے خوش عقیدہ ہو گیا، عاشقان رسول اور عاشق اولیاء بن گیا. تو ہم نے قرآن کریم کی آیت سنی جس میں بتایا گیا کہ اللہ بھی مددگار ہے، اس کے محبوب بندے بھی مددگار ہیں. اس موقع پہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ چلو مان لیا اولیاء کرام مددگار ہیں، مگر جب اللہ خود سنتا ہے تو پھر کیوں مانگے؟ اب دیکھیں نا، وسوسے میں وسوسہ. ایک آپ بات کسی کو کلیئر کریں گے نا، وہ ایک نیا سوال کھڑا کر دے گا. پچھلی مان جائے گا، ٹھیک ہے چلو اتنا مان لیتے ہیں، اگلا ایک نیا سوال. چونکہ جس کی نہ ماننے کی نیت ہو تو وہ یہی کہتا ہے کوا سفید ہے. کہتے ٹھیک اتنا مان لیا، سن لیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں، مگر جب اللہ خود سنتا ہے، اللہ ہماری مدد بھی فرماتا ہے، تو پھر اللہ ہی سے مانگنی چاہیے نا، بندوں سے کیوں مدد مانگے؟ صرف اللہ ہی سے مدد مانگا کرے. بڑا اہم سوال ہے. بہت سارے خوش عقیدہ لوگ بھی اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں. ہاں یار ٹھیک کہہ رہے، چلو اللہ سے ہی مانگنا چاہیے نا. تو ایک حدیث پاک سنیے، حدیث حسن ہے، یعنی سند کے اعتبار سے اس میں کلام نہیں ہے. بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور بڑے بڑے علماء نے، محدثین نے خود اس حدیث پاک کا تجربہ کیا. کیا حدیث ہے؟ بدری صحابہ حضرت عتبہ بن غزوان فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے یا تم جب راستہ بھول جاؤ، سنسان جگہ پر ہو، ایسی حالت میں اگر وہ مدد چاہتے ہو کہ ہماری مدد ہو، میں ویرانے میں ہوں، بے بس ہو چکا ہوں، کیا کروں؟ تو کہو یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی. یہ کہو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اب یہ کون تعلیم دے رہا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی وہ ہستی جو سب سے بڑی توحید پرست ہے، وہ آقا جو سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، وہ آقا جو سب سے زیادہ توحید کا چرچا کرنے والے ہیں، وہ ہادی اور رہنما ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم ایسی جگہ ہو جہاں کوئی مدد کے لیے نہیں ہے، بے بس ہو جاؤ، کوئی نظر نہیں آ رہا، ایسی جگہ اگر مدد چاہیے تو کس کو پکارو؟ اللہ کے بندوں کو. اب غور کیجئے، کیا محبوب ذیشان معاذ اللہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ مدد کر سکتا ہے؟ تو اس جگہ پہ یہ کہو اے اللہ میری مدد کر، کہہ سکتے تھے نا یہ بات بھی. انہوں نے ہی ہمیں تو اللہ سے مانگنا بھی سکھایا ہے. یعنی جن محبوب نے ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، وہی محبوب ہمیں ترغیب دلا رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں سے مدد مانگا کرو. اور بندے کون سے؟ جو نظر بھی نہیں آ رہے. کون سے بندے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے. بس اغیثونی یا عباد اللہ، جو آنکھوں سے غائب ہیں. لہٰذا جن کی تعلیم پر اللہ سے مانگتے ہیں، ہم انہی کی تعلیم پر اللہ کے بندوں سے بھی مانگتے ہیں. یہاں بھی یہ یاد رکھیے کہ ولیوں کی مدد اصل میں یہ اللہ کی مدد ہے، یہ غیر اللہ تو ہے ہی نہیں نا. ولیوں کی مدد اصل میں غیر اللہ کی مدد ہے ہی نہیں، یہ اللہ ہی کی مدد ہے جو ولیوں کے ذریعے ملتی ہے. جیسے اللہ رزاق ہے، وہی رزق دیتا ہے، مگر ہر ایک تک رزق کیسے پہنچتا ہے؟ کسی سورس کے ذریعے، وایا کسی ذریعے سے، دکان کے ذریعے، نوکری کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے، کسی کو
سیٹ کے ہاتھوں مل رہا ہے، کسی کو گورنمنٹ دیتی ہے، کوئی گاہک سے وصول کرتا ہے، کوئی پینشن لے رہا ہے، رزاق اللہ ہی ہے، یہ ذرائع کیوں ہے؟ مختلف ذرائع سے مل رہا ہے۔ ایسی ہی مدد اللہ ہی کرتا ہے، مگر اس کی مدد ملنے کے ذرائع مختلف ہیں، کسی کو داتا کے ذریعے، کسی کو خواجہ کے ذریعے، کسی کو بابا فرید کے ذریعے، کسی کو تاجدار گرڑا کے ذریعے۔ اب غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ نے فرشتوں سے مدد بھجوائی، فرشتوں کے ذریعے اللہ خود مدد کر دیتا، کافروں کو گھر سے ہی نہ نکلنے دیتا، وہیں نیست و نابود کر دیتا، یا ادھر میدان جنگ میں تباہ و برباد کر دیتا، فرشتوں کے ذریعے مدد کروائی۔ قرآن پاک میں یہ آیت ہے، یاد کرو اے حبیب جب تمہارا رب فرشتوں کو وہی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو مسلمانوں کو ثابت رکھو۔ فرشتے بھی تو غیر اللہ ہیں، اللہ نے خود فرشتوں کو فرمایا اے فرشتوں ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان ایمان والوں کی مدد کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب غور کیجیے، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اب اللہ چاہتا تو بغیر فرشتوں کی مدد کر سکتا تھا، کافر اپنے گھر میں اوندے ہو جاتے، میدان بدر میں آ ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، قدرتوں والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی میں مت نہیں ہے پوچھنے کی اللہ تو نے ایسا کیوں کیا، اس کی مرضی، جو چاہے کرے، خود مدد کرے یا کسی سے کروا دے، مالک ہے۔ اب غور کیجئے کہ غزوہ بدر میں مدد کرنے کون آیا؟ فرشتے آئے، مدد کرنے آئے فرشتے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے مدد کی، تو فرشتوں نے کی، اللہ فرماتا ہے ہم نے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مدد کرتا ہے تو وہ بظاہر وہ کر رہا ہے، حقیقت میں وہ اللہ مدد کر رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ واقعات بہت زیادہ ہے مدد کے حوالے سے، ٹائم کم ہے، اللہ پاک بس ہمارا عقیدہ درست رکھے۔ اور ایسے لوگ جو کہتے ہیں نہیں مدد مانگو، حالانکہ سارا دن وہ خود ہی مدد مانگتے رہتے ہیں، دنیا کا نظام ہی مدد پہ ہے، دنیاوی حوالے سے ایک دوسرے سے ہیلپ مانگتے ہیں، کہیں سفارش کرواتے ہیں، کہیں کوئی اور مدد مانگتے ہیں، کوئی پیسوں کی صورت میں مدد مانگتا ہے۔ جو مدد کا انکار کر رہا ہوتا ہے نا، کسی سے مدد مت مانگو، کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، وہی کہہ رہا ہوتا ہے جی مسجد کے اسپیکر کے لیے اتنے پیسے چاہیے، مسجد کا کام کرانا ہے جی خرچہ اتنا ہے، مدد کیجیے جی مسجد کا اپنا رسا ڈالے۔ اب وہ ابھی تو انکار کر رہا تھا مدد کا کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا، اللہ کے بندوں سے نہیں مانگنا، تو پھر بیچ میں سے کوئی کڑا بھی ہوتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب پھر اللہ سے مانگو نا، ہم سے کیوں مانگ رہے ہو؟ جب ڈائریکٹ اللہ سے اللہ دے سکتا ہے، اللہ نہیں دے سکتا، یا تو اربوں روپے دے دے، تو بندوں سے کیوں مانگ رہے ہو مسجد کا چندہ؟ پھر اللہ سے ہی مانگو۔ وہاں پہ بے بس ہو جاتے ہیں، دیتا اللہ ہی ہے لیکن بایا کسی کے ذریعے دیتا ہے۔ یہ کنسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے، ورنہ اس ایک نقطے پہ کتنوں کا ایمان لوگ برباد کر دیتے ہیں، بد عقیدہ کر دیتے ہیں، بد مذہب کر دیتے ہیں، اور پھر عقائد کی خرابی کا پورا ایک چین چل پڑتی ہے اور بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ولیوں کی محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔